السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ بہت ہی زیادہ احترام کے لائق صدر محترم، وہ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، سامعین کرام و سامعات، میں شکر گزار ہوں اپنے ناظم جلسہ کا، جس نے ہماری ایک ریکویسٹ کو قبول کیا اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہوں گا، انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ ابھی فضیلت الشیخ توصیف صاحب مدنی کی تقریر ہو رہی تھی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہو رہی تھی۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دوری کا ہی نتیجہ ہے کہ آج قوم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ کہاں جا رہے ہیں اسے خود پتہ ہی نہیں۔ کوئی بھی عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر نہ ہو، چاہے جائے کہ وہ عمل کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے عملوں کو قبول نہیں فرماتا۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا گیا کہ اعمال صالحہ کرو۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کون سا عمل؟ اعمال صالحہ ان عملوں کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کیا صرف زبانی دعویٰ کرنے سے ہی ہم مسلمان اور مومن ہو جاتے ہیں، یا ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کریں؟ اللہ اکبر۔ ابھی میں نعت پڑھوں گا تو پھر اس کے بعد میں وقت جو ہے ناظم جلسہ صاحب کا 15 منٹ کا ٹائم میں لے کر آیا ہوں، اس لیے پھر کسی دوسرے موقع سے رہنے دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی اتباع کرو، اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ اور اس کے رسول کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رسول تو ہے نہیں، تو پھر اس کی اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا گیا کہ رسول کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی حدیث کی اتباع کرنا، رسول کے حدیث کی پیروی کرنا۔ تو جو کوئی اگر قرآن اور حدیث کی پیروی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ہی عمل مقبول ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے اپنے عملوں کے اندر، ایسے لوگوں کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ آج تو انسانی زندگی میں خاص طور سے مسلمانوں کے جو حالات ہیں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، بس صرف وہ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں ذرا غور کریں کہ انسان
दुनिया में जो आया है उसे किसके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज बज़ाहिर लोग अब्दुल्ला अब्दुल रहमान रखते हैं, नाम तो रख लेते हैं, लेकिन उसको यह भी पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आयशा सुनो, जिस बात का मैंने कोई हुक्म नहीं दिया है या जो काम मुझसे साबित नहीं है और उस पर अगर कोई दूसरा अमल करता है या करता है तो ऐसी सूरत में ये मरदूद है, वो बात अमल के लायक नहीं। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे कि लोगों, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज को छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम उन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती है। आज हम गुमराह हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से दूरी की वजह से। आज इंसान अपने बचपने से लेकर और जवानी तक का मामला और फिर जवानी के बाद से लेकर वो मरहला जहां इंसान को जाना ही है और आखिर में लोग अब उनको अपनी नजरों के सामने में दफन कर देते हैं, ऐसे वक्त तक कितने ऐसे काम हैं जो आप करते हैं जो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सिर्फ एक जनाजे के मसला को ले लिया जाए, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग उसमें भी फॉल्ट होते हैं। यहां बचपन से ही सुन्नत से दूरी और उसकी जगह पर कुछ ऐसी चीजें जो किसी न किसी तरीके से समाज और मुआशरे से आया हुआ होता है, हमारे बाप और दादाओं के गलत किस्म के रस्म रिवाज होते हैं, उस रस्म रिवाज को हम सुन्नत समझ कर अदा करते हैं। याद रखिए, मिसाल के तौर पर देखिए, आप बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा की पैदाइश पर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन अकीका करने का हुक्म दिया है। 7वें दिन अकीका किया जाए। लड़की है तो उसके तरफ से एक जानवर ज़बह करना पड़ेगा और अगर लड़का है तो उसके तरफ से 2 ज़बह करना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जिसको अकीके का मसला मालूम नहीं है, लेकिन वो छठे का छठियार करना जानता है। इतना ही नहीं, उसके अलावा और भी जिंदगी में किसी शायर ने कहा था, 1-2 जख्म नहीं सारा बदन है छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है, निकले तो कहां से निकले। अगर अपनी उम्मत के ताल्लुक से एक खराबी हो तो मैं बताऊं कि हाँ ये खराबी है। यहां तो मैं समझता हूं कि गिने चुने 2-4 सुन्नतें की बातें हैं जिस पर मेरा अमल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप कुछ और आगे जाएं। शादी विवाह के डोरी में तो सबको बंधना पड़ता है। आज शादी और विवाह में होने वाले खुराफात को आप सुन्नत समझते हैं? वो चीजें जिसको आपने समाज से पाया है, जिसको आपने गलत किस्म के रस्म रिवाज से पाया है, आपने हिंदुओं से पाया है, वो चीज आप अपनी शादियों के अंदर दाखिल कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी को आसान करने का हुक्म दिया, शादी को आसान करने का हुक्म दिया है। मैं अगर बोलूं ना करूं इस बात पर तो मैं इतना कह दूं कि मैं समझता हूं कि शादी के नाम पर शादी के सुन्नत के नाम पर जो लोग बेजा किस्म के रस्म रिवाज की पैरवी कर रहे हैं और उसको वो सुन्नत समझते हैं, मैं समझता हूं कि वो खसारा उठाने वालों में से हैं। उन्हें गौर करना चाहिए कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे उनकी शादी हुआ करती थी, कैसे वो लोग शादी किया करते थे, वलीमा उनका कैसा था। आज तो सिवाय ईजाब और कबूल के एक मौलवी साहब आता है और पूछता है कि मैंने इतने इतने महर के साथ तुम्हारी जोजिब में फला की लड़की को दिया, तुमने कबूल किया? वो कहता है कि हाँ मैंने कबूल किया। सिवाय ईजाब और कबूल के मैं किसी दूसरी चीज को सुन्नत मैं नहीं समझ सकता इसके अंदर। इसलिए कि लोगों ने सुन्नत के नाम पर बहुत ऐसी सारी चीजें जो गढ़ दिया है उसमें डाल दिया है और उसको लोग सुन्नत समझ कर रहे हैं। आप जो बारात के रस्म रिवाज की पैरवी करते हैं, क्या यह सुन्नत से साबित है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारात का हुक्म दिया है? आप जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं आपको यह भी नहीं पता कि वो लड़की वाला जो इतना मजबूर है, जो भीख मांगता है, मैंने देखा है आलिमों को मस्जिद के मेहराब में खड़े होकर आवाज लगाता है, वो कहता है कि मेरी 2 बच्ची है, 3 बच्ची है। उस बेचारे की तनख्वाह मामूली होती है, 2000-4000 रुपया मिलता है, वो अपनी बच्ची की शादी करेगा या क्या करेगा? अंदाजा करो, ऐसे लोग बजाय इसके कि ऐसे मौलवियों का नब्ज थामे
2 روپیہ 4 روپیہ دے کر نکل جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تیر چلا دیا, میں نے ثواب حاصل کر لی. میرے بزرگوں دوستو, اس کے درد کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بیچارہ شادی اور بیاہ سے اتنا مجبور ہو گیا ہے اور اس خرافات سے اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ ایسے لوگ چندہ کرنے پر مجبور ہے. وہ چندہ کرتا ہے باراتیوں کو کھلانے کے لیے, اور بے شرم باراتیوں کو شرم محسوس نہیں ہوتی. جہاں وہ جاتا ہے بالکل ڈاکو کی طرح داخل ہوتا ہے میرے بزرگوں دوستو, اور وہاں جا کر وہ کھاتا ہے. اسے یہ بھی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے میں یہ جو کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تعلیم دی ہے کہ نہیں دی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء, اے نوجوانوں کی جماعت, اگر تم کھلا سکتے ہو بیوی کو رکھ سکتے ہو, بیوی کے لیے بہترین انتظام کر سکتے ہو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو. اگر اس بات کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو. آج لوگ شادی کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے ہیں. شادی کے مقصد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں بتا دیا ہے. آپ نے فرمایا فَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, شادی کے 2 بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بے حیائی کی جو نگاہیں آپ کی اٹھتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. کون آدمی ایسا ہے جو شادی کے مقصد کو سامنے رکھ کر نکاح کرتا ہے, شادی کرتا ہے؟ وہ تو ایک رسم ادا کر رہا ہے. میرے بزرگوں دوستو, جب تک آپ کی عبادت اگر کتاب اللہ, اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے. اگر آپ سنت کے مطابق اپنے بال بچوں کی شادی نہ کریں تو پھر بتائیے کیا وہ شادی باعث برکت ہو سکتی ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتی. آج جہیز کا مسئلہ پورے ہندوستان کے اندر پروان چل رہا ہے. سوشل میڈیا میں, میگزینوں میں, اخبار میں, جرائد میں لوگ پڑھ رہے ہیں کہ آئے دن ہماری بچیاں سوسائڈ کر رہی ہے, آئے دن ہمارے بچیاں پھانسی کے پھندے پر لٹک رہی ہے, آئے دن بہت سارے ایسے بچے یتیم اور غریب ہو رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کو تو جو تک بھی نہیں رہتا کہ وہ کم از کم ہیلپ کرنے کی کوشش کرے لڑکی والوں کی. کیا لوگ لڑکا پیدا اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے گردن پر ہاتھ رکھ کر جو لینا ہو لے, جو دینا ہو دے؟ میرے بزرگوں دوستو, اس کا نام سنت کے شادی نہیں ہو سکتے. آپ نے صحابہ کے شادی کو کہاں دیکھا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بال بچوں کی جو شادی کیا کرتے تھے وہ کس انداز میں کیا کرتے تھے؟ کبھی آپ نے سنا؟ لوگ کیا دیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع, عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مال کو دیکھو, اس کے حسب و نسب کو دیکھو, اس کے خاندان کو دیکھو اور اس کے دین کو دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ حسب و نسب میں اتنی اونچی بھی نہیں ہے, اتنا مالدار بھی نہیں ہے, خوبصورت بھی اتنا نہیں ہے, لیکن اگر وہ لڑکی دیندار ہے, پڑھی لکھی ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین, تو ایسی دیندار لڑکیوں کو اپنے گھر کا بہو بنا لو. آج دیندار لڑکی پڑھی لکھی ہے, دیندار ہے, صوم و صلات کی پابند ہے, دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, بیچاری کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے. مجبوراً ایسی لڑکیاں سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ احمد آباد گجرات کے اندر سابرمتی ندی میں عائشہ نامی لڑکی نے جو خودکشی کی, پورے ہندوستان کو ایک میسج دیا اور بتلایا. میرے بزرگوں دوستو, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو. اگر نہیں مانو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے, عمل برباد ہو جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بال بچوں کی شادی کس انداز میں کرتے تھے؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں, بات اسی جگہ سے ختم ہو جائے گی. میں جتنا تیز بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہوں. حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں. حضرت بلال بیٹھے ہوئے سارے صحابہ کرام کے مجمع میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بلال بتاؤ تم آخر وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے اپنے سے پہلے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے, میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, میں ایسا کوئی کام تو نہیں کرتا ہوں. کہا کہ نہیں بلال کوئی کام تو تم ضرور کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے معراج میں اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. بلال کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا ایک کام یہ ہے کہ جب بھی میں وضو بناتا ہوں یا جب بھی میں پاکی حاصل کرتا ہوں 2 رکعت نفلی نماز پڑھ لیتا ہوں, 2 رکعت نفلی نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال ہو نہ ہو یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس سے پہلے جنت میں جائے گا. اس کی کئی توضیحات ہیں, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا.
لیکن سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. سارے صحابہ میں ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, اور دیگر بہت بڑے بڑے صحابہ, بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے زمانے مبارک سے سنتے ہیں بلال کو جنتی کہا جا رہا ہے, بلال کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بلال جنت میں جائیں گے. ابھی آپ نے توصیف مدنی سے سنا, قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے حبیب اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے, یہ وہی بولتے ہیں جو رب بلواتا ہے. زبان اللہ کے نبی کی ہوتی ہے اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی. میرے حبیب کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہی بولتے ہیں. بلال کے تعلق سے جنتی والی بات بھی اللہ آپ کی زبان پر جاری کروا رہا ہے. صحابہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال جنتی ہے. بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بلال میرے پاس ایک لڑکی ہے جس کی شادی میں کرنا چاہتا ہوں. اے بلال اگر تم کہو تو میں اپنی بیٹی کو تمہارے سامنے لا کے ڈال دیتا ہوں تاکہ تم میری بیٹی کو ایک نظر دیکھ سکو. دیکھ لو میری بیٹی کو, اگر میری بیٹی پسند آ جائے تم میری بیٹی سے شادی کر لو. بلال کہتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس تو کوئی مال بھی نہیں, میں تمہاری بیٹی سے کیوں کر شادی کروں, یا تم مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرنا چاہتا ہے. لوگ کہنے لگے, صحابہ کہنے لگے بلال میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بلال جنتی ہے. جس عمل کے کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا ہے, اے بلال میں اپنی بیٹی کو تمہاری جوزیت میں دینا چاہتا ہوں تاکہ میری بیٹی تمہاری جوزیت میں آئے گی اور آنے کے بعد وہ بھی جنت جیسا کام کرے گی, وہ بھی جنتی بن جائے گی. میرے بزرگوں دوستو, شادی کے جو بدعات ہیں, جو غلط قسم کے رسم و رواج ہیں, اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. شادی کو آسان بنائیں. اگر آپ اسے سنت سمجھتے ہیں تو سنت کے مطابق کریں, ورنہ آپ کے یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالی برباد کر دے گا. اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی اتباع پیروی کرو, اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. مطلب یہ کہ اگر نہیں پیروی کرو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت پر صحیح طور سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے عملوں کو حدیث و قرآن کے مطابق کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.